حضرت سیدنا امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی اپنی کتابوں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال سنا تو ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی؟ وہ شخص عرض گزار ہوا کہ تیاری تو کچھ نہیں ہے، البتہ اتنا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا انت مع من احببتا، کہ سنو جس سے تم محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ رہو گے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو، اس صحابے کو یہ خوشخبری سنا دی کہ جس سے دنیا میں محبت ہوگی بندہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس بات پر اتنا خوش ہوئے کہ کبھی زندگی میں کسی بات پر اتنا خوش نہ ہوئے۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی محبت کو اپنے دل میں بسا لیا اور یہ امید رکھی کہ اگرچہ میرے اعمال ان کے برابر نہ ہوں، لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کی وجہ سے بروز محشر مجھے انہی کے ساتھ رکھے گا۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ ذریعہ نجات ہے، جنت میں جانے کا سبب ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اپنے اعمال کے مقابلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر زیادہ اعتماد تھا کہ اگر ہم جنت میں جا سکتے ہیں تو سب سے بہترین سہارا، سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے۔ یہاں تک یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیسے ہونا چاہیے، ہم کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں؟ تو اس حوالے سے جب ہم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کو پڑھا تو ہمارے سامنے ان کی زندگی کے مختلف پہلو آئے جن سے پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کس انداز میں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور پر زخم لگا تو حضرت مالک بن سنان آگے بڑھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زخم پر اپنا منہ رکھا اور خون چوسنا شروع کر دیا کہ کہیں وہ خون زمین پر نہ گر جائے۔ جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک خون چوسا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ہرگز جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ اب غور کریں کہ حضرت مالک بن سنان نے جو یہ عمل کیا، قرآن مجید میں اس کا کہیں حکم نہیں، حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کہیں حکم نہیں دیا، انہوں نے اپنے جذبہ محبت سے سرشار ہو کر یہ عمل کیا تو نبی پاک علیہ السلام اتنا خوش ہوئے کہ فرمایا کہ جہنم کی آگ کو ان پر حرام کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک جو کہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سر اقدس کے مبارک بال کٹوا رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد موجود ہیں اور صحابہ کرام کی کوشش یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی مبارک بال زمین پر نہ گرے بلکہ کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ میں گرے، اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس بالوں کو لے کر بڑی احتیاط کے ساتھ اور ادب کے ساتھ رکھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک بال تھا، تو جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو مجھے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو یہ مقدس بال میری زبان کے نیچے رکھ دیا جائے۔ تو حضرت ثابت فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ایسا ہی کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس بال ان کی زبان کے نیچے رکھ دیا گیا اور اسی طرح ان کی تدفین کی گئی۔ تو ذرا غور کریں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جس انداز میں محبت کا اظہار کر رہے ہیں، یہ وہ انداز ہے کہ نہ تو قرآن مجید میں کہیں اس کے بارے میں حکم ہے، نہ ہی کسی حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی حکم دیا، بلکہ یہ صحابہ کرام کا اپنا جذبہ محبت ہے
اور جذبہ محبت سے مغلوب ہو کر وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے ان واقعات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں اظہار محبت کے لیے ہر وہ کام کیا جا سکتا ہے کہ جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ شریعت نے اس کا حکم دیا یا نہیں دیا، بس یہ دیکھا جائے گا کہ یہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی اسلامی حکم کے خلاف ہم چلے جائیں۔ تو اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں تو کوئی بھی طریقہ جو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو ظاہر کرے وہ اختیار کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ان دو واقعات سے ہمیں معلوم ہوا۔ صرف یہی دو واقعات نہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی کئی واقعات کتابوں میں موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی پاک علیہ السلام سے محبت کا اظہار کیسے کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ عروہ بن مسعود حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کا جو عمل دیکھا تو پھر جا کر مشرکین مکہ کو بتایا کہ محمد کے اصحاب تو ان کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ ان کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں، ان کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے بلکہ اس کو اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسم پر لگا لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا یہ عمل قرآن مجید کی کون سی آیت میں بیان ہوا؟ رسول پاک علیہ السلام کی کون سی حدیث پاک میں اس کو بیان کیا گیا ہے؟ جب ہم غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ جو جذبہ محبت صحابہ کرام کا ظاہر ہوا یہ خود ان کا اپنا جذبہ محبت تھا، نہ قرآن مجید میں اس کا حکم تھا نہ ہی کسی حدیث پاک میں اس کا حکم تھا۔ تو اسی طرح آج بھی اگر کوئی مسلمان نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گھر میں چراغاں کرے، جشن میلاد النبی کے موقع پر اگر وہ نظر و نیاز کا اہتمام کرے، محافل میلاد منعقد کرے، جلسہ و جلوس کا اہتمام کرے، جلسہ و جلوس میں شرکت کرے، تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جن سے نبی پاک علیہ السلام کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اب اگر ان اعمال کے کرنے پر دل میں یہ خیال آئے کہ جناب صحابہ کرام نے تو ایسا نہیں کیا، انہوں نے جشن ولادت نہیں منایا، انہوں نے جلوس نہیں نکالے، انہوں نے جلسے نہیں کیے، تو ہم ایسا کیوں کریں؟ تو اس کا جواب گزشتہ واقعات میں مل چکا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کیا اس کا حکم قرآن مجید میں بھی نہیں، حدیث پاک میں بھی نہیں، بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت سے سرشار ہو کر انہوں نے جذبہ محبت کے تحت یہ عمل کیے اور ہمیں یہ پیغام دے دیا، ہمیں یہ سمجھا دیا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی جب بات آئے تو بس اس بات کا خیال رکھا جائے کہ شریعت کے خلاف قدم نہ اٹھے، شریعت مطہرہ کی حد میں رہتے ہوئے جس طریقے سے بھی محبت کا اظہار کیا جا سکتا ہے کیا جائے، اور جو شخص حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اس سے ضرور راضی ہوں گے اور اللہ رب العالمین بھی راضی ہوگا۔ مسلمان تو مسلمان بلکہ اگر کوئی غیر مسلم بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ کے رسول اس کو بھی محروم نہیں کرتے، جیسا کہ مدارج النبوت میں ایک روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس داڑھی میں کچھ لگا ہوا تھا، ایک یہودی سامنے آیا تو اس نے ادب سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس داڑھی کو صاف کر دیا۔ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا یہ جذبہ محبت دیکھا تو دعا دی اللہم جملہ کہ یا رب العالمین اس کو خوبصورت کر دے، تو پھر راوی فرماتے ہیں کہ اس شخص کے بال سفید ہو چکے تھے لیکن نبی پاک علیہ السلام کی دعا کے بعد اس کے بال دوبارہ سیاہ ہونا شروع ہو گئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت جو ہمارے دلوں میں ہے اس کا اظہار کسی بھی انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ دلائل کی طرف اگر ہم جائیں گے تو پھر سوال وہی ہوگا کہ صحابہ کرام نے کون سی دلیل کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کام کیے؟ جب صحابہ کرام کے سامنے کوئی اس طرح کی دلیل نہیں تھی انہوں نے یہ عمل کیے اور ان کے وہ عمل آج بھی ہمارے لیے مثال بنے ہوئے ہیں، تو پھر ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہر وہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ جس سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا اظہار ہو اور زیادہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور شریعت مطہرہ کی حد میں رہتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یوم ولادت پر اللہ تبارک و تعالی اچھے انداز میں خوشیاں منانے کی سعادت نصیب فرمائے، چراغاں کرنے کی، جلسوں میں جلوس میں شرکت کرنے کی
محافل میلاد میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔